ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، رب العالمین سب کی عبادات کو اور تراویح کو، قرآن مجید کی تلاوتوں کو، ذکر و درود کو، اور اسی طرح جو مالی طور پر عبادات کی جا رہی ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید میں جو فرمایا نا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ابھی ہم سنتے ہیں کہ پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، اور پھر تیسرا عشرہ ہی جب شروع ہوتا ہے تو تیسرے عشرے میں تو عمومی طور پر دیکھا ہے وقت ہی نہیں لگتا، آیا کیسے اور گیا کیسے۔ تو قدر کرنی چاہیے ان ایام کی، مبارک ایام کی۔ لاکھوں لاکھ مسلمان اعتکاف کی عبادت میں بیٹھ گئے، گھروں کے اندر بہنیں، خواتین اعتکاف کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ طاق راتوں کے اندر ایک ذوق شوق پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان عبادت کی طرف آتے ہیں، اور مزید آنا بھی چاہیے اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ابھی بالخصوص ہم بات کریں تو رمضان شریف کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں کے اعتبار سے اگر گفتگو کریں تو کیا فرماتے ہیں؟ ہر رات کو تلاش کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں جو آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کی ایک بہت بڑی جو حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لیلۃ القدر، شب قدر کو جو پوشیدہ رکھا ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ مثلا جو یہ 21ویں شب جو گزری ہے، یہ بھی شب قدر ہو سکتی تھی۔ اسی طرح آگے 23ویں شب آئے گی، پھر 25ویں شب آئے گی، 27ویں شب آئے گی، 29ویں شب آئے گی، یعنی ابھی مزید 4 راتیں اور ہیں جی، کہ جس میں شب قدر کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ایک تاریخ، کوئی ایک شب لیلۃ القدر کے لیے فکس نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کبھی 21 بھی ہو سکتی ہے، آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو جائے، ہو سکتا ہے 29 ہو جائے۔ تو یہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی، تو اس رات کو تلاش کرنے میں، اس کی جستجو میں مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تاکہ یہ جو آنے والی شب ہے جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے، اس کی خاص برکات مجھے حاصل ہو جائیں۔ کیا برکت ہے؟ قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہی شب قدر کی عظمت و شان میں نازل ہو گئی، سورۃ القدر، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے نزول کا بیان فرمایا۔ پھر خود ہی سوال ہوا، لیلۃ القدر کیا ہے معلوم ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے اگر ہم تلاش کریں تو اس میں کتنے سال، 80 سال سے زیادہ ایک وقفہ بنتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس امت اتنی عبادت کرے کوئی، اتنی عبادت اگر کوئی کرے تو وہ عبادت جو شب قدر میں کی جانے والی عبادت ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ شب قدر کی عبادت وہ 1000 مہینوں میں کی گئی عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اب اس امت کی جو عمر ہے، احادیث کریمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایک اوسط عمر بیان فرمائی 60 سے 70 سال، جی، یعنی 1000 مہینے کی عمر پانا بھی اس امت کے ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، ہر آدمی 80 84 80 سال پلس نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ 60 70 75 اس کے آپ تو دوران سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بھی پہلے پہلے ہو کہ بیماریاں، مرض، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بڑھ گئیں تو پہلے سے ہی۔ اب یہ ہے کہ اتنی عمر ہم پا نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں صرف ایک دفعہ نہیں، ہم جب تک زندہ ہیں، جتنے سال تک زندہ ہیں، تو ہر سال شب قدر آ رہی ہے، اور ہم کتنی شب قدر اب تک دیکھ چکے ہیں۔
ہوں، اور آئندہ ہماری زندگی میں کتنی بار شب قدر آئے گی یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ شب قدر ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی کسی آدمی کو ملتی ہو، ہوں، یہ ہر ماہ رمضان میں یہ شب قدر ان 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، تو اس لیے شب قدر کی جستجو کریں۔ بالخصوص ہمارے جو معتکفین ہیں ان کو تو اپنے گھر سے، اپنے کام کاج سے انہوں نے جو رخصت لی ہے ہوں، وہ اسی مقصد کے لیے تو لی ہے کہ ہوں، ہم شب قدر کے اندر عبادت کریں گے، اور شب قدر کو تلاش کرنے میں ایک دن 21ویں شب تلاش کی، اگر مل گئی ظاہر نصیب، نہیں ملی تو ایک دن آرام کیا 22ویں شب، پھر دوبارہ جستجو کرنی ہے کہ اگلی آنے والی 23ویں شب ہوں، یہ شب قدر ہوگی۔ اب اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام کیا، اب اس کے بعد اگلی رات 24ویں شب تھوڑا آرام کیا، کیونکہ پھر ایک تلاش ہے، پھر اس تلاش میں 25ویں شب کو تلاش کرنا ہے، پھر 26ویں شب میں تھوڑا آرام کیا۔ اچھا یہ تلاش کرنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہاں سے اس کو تلاش کرنا ہے؟ کہیں کوئی، یعنی ہم کہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، بعض اوقات بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں ہمیں، تو وہ تلاش کرنے کے جیسے عام طور پہ کوئی چیز ہے تو گم ہے تو تلاش کرتے ہیں، تو یہ یہاں پہ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں تلاش کرنے کے حوالے سے اس کی کچھ علامات ہیں، لیکن وہ علامات یوں سمجھیں کہ جس طرح بیمار آدمی کو اگر ہم شربت پلائیں ہوں، تو اس کو اس شربت کی مٹھاس کا احساس نہیں ہوگا، کڑواہٹ ہوگی۔ کڑواہٹ محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح یہ شب قدر کی علماء نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان علامات کو اللہ کے نیک صالحین بندے تو جانچ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، قرائن سے انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم عام لوگ یہ ججمنٹ نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ہمیں ایک ذہن بنانا ہے۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ذہن بنائیں گے 21ویں شب جو گزری، تو یہ ذہن بنا کر ہم نے رات گزاری یا گزارنا چاہیے تھی کہ یہ شب ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، یعنی تلاش سے یہ کہ ہم یہاں عبادت کریں، اس میں عبادت کریں کہ ہو سکتا ہے یہی لے یہی رات ہو، اس جستجو کے ساتھ ہی کہ یہی رات شب قدر ہو ہماری زندگی میں، یہی رات شب قدر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ہر طاق رات میں اس چیز کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ جب آپ نے 5 راتوں میں اس طرح عبادت پر کمر بستہ ہو کر خوب اس میں اپنے ذہن بنا، مختلف عبادتیں ہو سکتی ہیں، اس میں تلاوت قرآن کی صورت میں، نوافل کا اہتمام ہونے کی صورت میں، صلاۃ التسبیح کی صورت میں، درود شریف کی کثرت کی صورت میں، ماشاء اسی طرح فکر آخرت، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی اللہ، یہ صورت بھی عبادات ہیں۔ یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس طرح اپنی اس شب قدر کے مختلف اس لمحات کو مختلف انداز کی عبادت سے اگر ہم رات گزاریں گے تو ایک ہی جیسی کیفیت ہماری ہر وقت نہیں رہ سکتی، صحیح۔ کیفیات بدلتے رہیں، تھوڑا سا وقفہ آرام لے لیں، ہوں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہمت کر کے نماز شروع کر دیں، یا نماز پڑھ کے پھر آپ تھوڑا وقفہ آرام کر لیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کر دیں، درود شریف پڑھ لیں، تو اس رات کے مختلف اوقات کو مختلف عبادتوں کے لیے خاص کر دیں، ایک شیڈول بنا لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ اس رات کو آپ کو لگے گا کہ اس رات کا عبادت کا جو ایک دورانیہ تھا وہ ہم کافی حد تک حاصل کر چکے ہیں۔ رات کا اکثر حصہ بھی اگر عبادت میں گزرتا ہے تو سمجھیں وہ پوری رات ہی عبادت کرنے جیسا ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ غروب آفتاب ہوتے ہی رات شروع ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، 12 بجے کے بعد پھر کوئی رات شروع ہوئی ہے، غروب آفتاب ہوتے ہی رات شروع ہو گئی۔ صحیح۔ اب وہ 23ویں شب آپ کی اب آنے والی ہے، تو غروب آفتاب ہوتے ہی یہ ذہن بنا لیں کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو، تو مغرب کے بعد سے عشاء تک کا جو ماشاء وقفہ، اللہ، یعنی یہ ٹائم بھی اس طرح بعد اوقات ہوتا ہے نا کہ عبادت کا سلسلہ تو عشاء تراویح تراویح کے بعد سے ہی یا 12 بجے کے بعد اس کے بعد سے ہی ذہن بننا شروع ہوتا ہے کہ رات جاگنے رات والی ہے۔ جاگنی، تو یہ دوپہر یعنی حالت غروب آفتاب سے ہی۔ غروب آفتاب سے ہی رات شروع ہو گئی ہے۔ جب آپ افطار کر رہے ہوں تو یہ ذہن بنا لیں کہ یہ شب قدر کے وقت میں افطار ہو رہا ہے، واہ سبحان اللہ۔ تو یہ افطاری کا بھی ثواب، جو آپ مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد اوابین پڑھیں، تو یہ ذہن بنا کے کریں کہ یہ لیلۃ رات القدر شروع ہوگی ہے اور اس کی ہے، برکتیں اور حاصل لیلۃ کرنی۔ القدر میں اس کی برکتیں حاصل کرواؤں۔ اللہ پاک توفیق دے۔ ختم قرآن مجید فرقان حمید بڑا مبارک عمل ہے، اور ہر ختم پر دعا مستجاب، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو ناظرین کرام ایسی جو محافل ہوتی ہیں ان کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ آپ کو پتہ چلے یہاں ختم شریف ہو رہا ہے، آج
یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، کوشش کریں آپ وہاں پہنچ جائیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک اور بھی ہے جمیل صاحب، جب ہم ایسی جگہ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی رشک کرنا چاہیے کہ اس بندے نے تو قرآن ختم کر لیا اور قرآن نماز میں ختم کیا۔ دیکھیں جمیل صاحب، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ نماز میں پڑھ رہا ہے، بعض اوقات لوگ ایک دوسرے پہلو سے ایسے لوگوں کو تنقید کا تو نشانہ بنا ہی رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پڑھنے کا طریقہ وہ تھا، اس کا یہ تھا، اس نے صحیح طرح پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ وہ ہم ان کو بھی احکام یہی سکھائیں گے کہ وہ درست پڑھیں اور اچھے انداز سے ہی قرآن کی تلاوت کریں۔ اب ختم شریف ہونا تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، کہ اتنی تو ہمت کر رہے ہیں کہ اور اس کو مصلے پہ کھڑے ہونے کے لیے جمیل صاحب دن میں کتنی بار پارہ پڑھنا پڑتا ہوگا؟ یہی کتنا بڑا ایک امتحان ہے حافظ کا، اور سارا دن حلق لوگوں کی زبانیں خشک ہو رہی ہیں، حلق خشک ہو رہے ہیں، اور کسی سے بات کرنے کو عام طور پہ دل نہ کر رہا ہو، بالخصوص جب آخری ٹائم شروع ہو جائے۔ لیکن حافظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے غروب کی طرف جا رہا ہے اس کا بلڈ پریشر یا اس کی کوششیں ہیں، اس کو نہیں پتا بھی روزے افطار کا ٹائم کیا ہے، وہ عصر کے بعد بھی ایسا لگن سے پڑھ رہا ہوگا، اس کو نہ اپنے حلق کی طرف نہ اس طرف، ایک ہی طرف کا مرکز ہے اس کا کہ تراویح ہیں تراویح ہیں تراویح ہیں۔ جن کے گھروں میں بچے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا، اور یہ اچھا ماحول ہے۔ یہ نہ سوچا کرے بچہ بڑی محنت کر رہا ہے، یقین کریں آپ کو لطف آئے گا۔ آپ کے گھر میں جب بچے نا، آپ بغیر کہے ہوئے، اس کو پتہ ہے تراویح سنانی ہے تو پارہ تو یاد کرنا ہے، تو وہ لگے ہوئے ہیں بالکل اس کو پڑھ رہے ہیں، کبھی فجر سے پہلے پڑھ رہے ہیں، سحری میں پڑھ رہے ہیں، بعد میں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے قرآن کی برکتیں بھی انہیں نصیب ہوگی۔ ہاں ضرور بچوں کو دائرہ کاری صاحبان کی بھی سب کی ذمہ داری کہ ایک اچھے انداز سے قرآن پڑھنا وہ سکھائیں، اور منزل اچھی ہو جائے تو آسن صوت میں اچھے لہجے میں قرآن پڑھنا سکھائیں۔ یہ بھی ایک ہے، یعنی پہلا سٹیپ ہوتا ہے منزل اچھی ہوگی، جب منزل اچھی ہوگی تو پھر آواز اگر ساتھ دیتی ہے تو کئی اچھی طرزوں کے ساتھ، اچھے لہجوں کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، جو کہ درست شرعی تقاضوں کے مطابق، تو اس کے پھر اور سونے پہ سہاگا۔ تو کیا فرماتے ہیں ان حفاظ کرام کی بھی حوصلہ افزائی کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ، سامعین جی جو ہاں، ہوتے ہیں وہ اکثر بچے ہوتے ہیں کم عمر، یعنی 15 16 18 سال کی عمر۔ حفاظ جو حافظ صاحب پڑھاتے ہیں وہ بھی کوئی زیادہ بڑی عمر کے نہیں ہوتے، 25 30 سال کے اندر اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن پاک سے محبت ہے، قرآن پاک کی محبت ہی انہیں دن کے وقت آرام سے روکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ پڑھ کر یہ قرآن پاک کو پھر کئی زاویوں سے تراویح کے اندر جو امام صاحب حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ریلیکس نہیں ہوتے۔ ایک تو دن بھر کا جو بھی جتنا انہیں آرام کرنا ہوتا ہے، 2 4 گھنٹے وہ آرام کرنے کے بعد قرآن پاک کو یاد کرنا ہے۔ قرآن پاک پھر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایک بار تراویح سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد کسی کو سنانا ہے، سنانے کے بعد جہاں کہیں اگر ان کو اٹک آتی ہے اس مقام کو خاص طور پر زبان پر رواں کرنا ہے۔ متشابہ لگ جاتے ہیں قرآن پاک کے اندر، آپ دیکھیں گے کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کا تکرار ہے، یعنی وہ آیت اس پارے میں بھی ہے تو وہ اس پارے میں بھی ہے، جیسے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آپ قرآن پاک میں تلاش کریں، آپ کو کئی مقامات پہ آیت نظر آئے گی۔ جی تو اب ادھر سے ایک بندہ ادھر چلے جاتا ہے، ادھر سے ادھر چلے جاتا ہے، اور حافظ صاحب پڑھتے پڑھتے پتہ چلا 12واں پارہ پڑھتے ہوئے 18ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے 3 4 آیتیں پڑھنے کے بعد کہ یہ تو 18 آ 12واں گیا۔ پارہ ہے ہی نہیں، ہاں کہ یہ واپسی کہاں سے یہ لنک جڑا تھا۔ اب یہ تراویح کے دوران یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز کے دوران کوئی الٹا سیدھا لفظ نہ نکل جائے۔ ہاں، تیزی میں کچھ اور۔ پتہ چلا کہ کوئی الفل الفاظ نکل گئے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پھر کہاں سے میں کس جگہ سے اس 12ویں سے 18ویں میں چلا گیا، 12ویں یا 15ویں پارے سے 25ویں پارے میں چلا گیا، تو واپسی ایک تو آنا، پھر اس کے بعد اس کو درست طریقے سے پڑھتے ہوئے چلنا، پھر اغلاط نہ ہوں۔ پھر چونکہ نماز کی امامت کرنی ہے، اور امام کا مطلب یہ ہے کہ امام بحکم حدیث ضامن ہوتا ہے، لوگوں کی نمازوں کا اس نے ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر امام کی نماز میں کوئی فساد ہوا تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد، تو یہ ذمہ داری الگ ہے، اغلاط نہ آئیں یہ ایک ٹینشن الگ ہے۔ پھر جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس پارے کے اندر پہلی رکعت ہو گئی،
اب کتنا پڑھ کے رکوع کرنا ہے، پھر دوسری رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، پھر آیت سجدہ آ رہی ہے. تو یہ سارے ایک حافظ جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس موقع پر اس کے آ جاتی ہے کہ وہ باقاعدہ مصلی امامت پہ تراویح میں کھڑے ہو کر کئی چیزوں کا وہ سمجھو مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، کئی چیلنجز اس کے سامنے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ ہمیں 20 رکعتیں پڑھاتے ہیں تو ایک طرح سے ان کو اب ایک یعنی ایک شکر، ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت مجھ سے ادا کروائی. اور آج کی تراویح مکمل ہوگی. آج کی طرح لیکن ابھی ایک اور ٹینشن رہتی ہے. ایک تو یہ رہتی ہے کہ ابھی لوگوں نے کیا کہنا ہے مجھے، کسی نے کہنا ہے کہ اس کو لمبا کیا تھا، اس نے یہ 2 رکعتیں زیادہ لمبی ہو گئی تھی، کچھ یہ. اور ایسا نہیں کہ وہ ریلیکس ہیں، اگلے دن کی بھی وہ ذہن کے اندر ایک ہاں. تو یہ ٹینشن تقریباً پورے ایک جب تک ختم قرآن نہ ہو اس وقت تک کا یہ اہتمام ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں شفیق صاحب کہ ماہ رمضان تو سبھی گزارتے ہیں نا، جی. ہر مرد ہے، عورت ہے، ماہ رمضان تو آ رہا ہے. جو مسلمان اس میں روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں محروم افراد کے جو روزہ بھی نہیں رکھ رہے بلا عذر، روزہ خور افراد. تو اب بلا عذر شرعی دائرے جو چھوڑ رہے ہیں تو وہ کوئی قابل تعریف تھوڑی، قابل مذمت ہیں، وہ قابل عذاب ہیں، مستحق عذاب ہیں، اور ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اور نہ ہی کرنی چاہیے، نہ ہی ان کے ساتھ ایسا تعاون کرنا چاہیے کہ ان کو دن میں کھانے پینے مل رہے ہوں اور ان کی موج لگی ہوئی ہے کہ ہمیں کھانا پینا تو سب میسر آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے مسلمانوں کے بازاروں میں ہوٹل بند ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں ایسے ریل پیل نہیں ہوتے. لیکن آج لوگوں نے بہرحال پہلے سنتے تھے چور بازار، وہ سنتے ہیں کہ جہاں چوری کی چیزیں بکتی ہیں، تو ایسی بھی مارکیٹوں میں کچھ جگہیں بنا لی ہیں کہ جہاں کھانا مل جائے گا، دوپہر کو کھانا مل جائے گا. روزہ خوروں کو ٹینشن ہی نہیں ہے. ہاں، تو وہ کہ روزہ خور یہاں سے پان مل جائے گا، یہاں سے گٹکا مل جائے گا. یہ ایک وقت جمیل صاحب کے لوگ جھجک کھاتے تھے ایک زمانے میں، اور اب بھی کھاتے ہیں الحمدللہ. مسلمانوں میں ایسے ہی حیا اب بھی موجود ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اب یہ فکر بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھا نہ رکھا، ان کا منہ چل رہا ہے. ارے اچھا، آپ کے بارے میں دوسرے کتنی نیگیٹو باتیں سوچ رہے ہوں گے، اور آپ کے بارے میں وہ کیسے گمان کر رہے ہوں گے یار کیسا مسلمان ہے کہ یہ اس کے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہی سگریٹ لگا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ وہ بولتے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی کاریگر ہیں، وہ بھی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ماحول یہاں پہ بنے، لڑائیاں ہو جائیں، دیگر چیزیں ہو جائیں. تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کاموں کو کم کریں. پھر بھی جو عشرہ رہ گیا، جتنے دن رہ گئے، اپنے کام ہلکے کر لیں، لیکن روزوں کی تکمیل بہرحال مکمل ہونی چاہیے. جی، آپ فرما رہے تھے کہ رمضان سب گزارتے ہیں لیکن حافظ کا رمضان سبھی گزار رہے ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں نا اس میں جو ماہ رمضان میں جتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں نا، اس کو ماہ رمضان کی فیلنگ زیادہ محسوس ہوتی ہے. یعنی بے روزے سے کے مقابلے میں روزہ دار کو، اچھا روزہ دار نے صرف روزہ رکھا، اور ایک وہ روزہ دار ہے جو روزے کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں بعد جماعت باقاعدہ ادا کرنے کا اس نے ذہن بنایا، اور 5 نمازیں بعد جماعت بھی ادا کر رہا ہے. پھر اس نے ایک ذہن یہ بنایا کہ میں 1 مرتبہ قرآن ختم کروں گا یا 2 مرتبہ قرآن ختم کروں گا، وہ یہ بھی اہتمام کر رہا ہے. پھر درود شریف پڑھنے کا الگ ایک جدول بنا لیا. یعنی ماہ رمضان کو جس طرح عبادت میں جتنی زیادہ عبادت کرنے کا اپنے عادی بنائیں گے اپنے آپ کو، اتنا ماہ رمضان فیل ہوگا. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان سب سے زیادہ جو فیل ہوتا ہے نا، وہ حافظ صاحب کو ہوتا ہے. جو تراویح میں نماز جنہوں نے پڑھانی ہے، جو سامع ہے، ایک تو کیا ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک تراویح کے علاوہ بھی کئی گھنٹوں وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تراویح میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ماہ رمضان کی فیلنگ زیادہ ہوتی ہے. اور ان کے ماشاءاللہ 8-8 10-10 قرآن پاک ختم بھی ہوتے ہیں. ان معنوں میں کہ ایک پارے کو روزانہ 7-8 مرتبہ تو یہ پڑھتے ہیں. کوئی 5 دفعہ پڑھ رہا ہے، کوئی 4 دفعہ پڑھ رہا ہے، لیکن بہت اچھی منزل ہے تو وہ 3-4 دفعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ روانگی آ جائے زبان پر. لیکن اگر منزل اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو وہ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ، مجھے کافی سب ملا کہ 10 دفعہ بھی بعض پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا یار ماشاءاللہ 10 دفعہ، کہہ رہے میں نے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے 10 دفعہ مجھے پورا کرنا ہے، اور وہ 10 دفعہ اس نیت کے ساتھ بھی ہے کہ اور مزید پکا ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی، قرآن پکا بھی ہو رہا ہے. تو یہ ماشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں باریں ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے گھرانوں کو بھی عطا فرمائے. مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی خاص فضیلت کیا ہے اور اس میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ جی، رمضان شریف کے آخری عشرے ہم نے گفتگو تو کی ہے، اور اس حوالے سے آپ شب قدر کے حوالے سے اس میں عبادت کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں، دیگر کچھ نوافل پڑھیں. اور اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم بہت ہی بیزی ہیں
تو کم از کم یہ تو ہو کہ آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، فجر بھی پڑھیں، تراویح کی جماعت پڑھ لیں. کیا کہتے ہیں جمیل صاحب، یہ کم از کم یہ تو ادا کریں. یعنی یہ تو یوں سمجھیں کہ یہ تو روزانہ کی جو روٹین کے عام روٹین ہے، اسی روٹین میں تھوڑا سا خاص اہتمام کریں کہ باقاعدہ عشاء کی نماز اگر کوئی جماعت سے ادا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بھلے وہ اپنے دیگر مصروفیات میں مصروف ہونے کے بعد پھر اگر وہ سو جائے پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے. یعنی یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے سال اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو ان دو نمازوں کو با جماعت ادا کرنے والے شخص کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. یہ تو یوں سمجھیں عام پورے سال ہے ہی. اب ماہ رمضان مبارک چل رہا ہو اور کسی کی بلا عذر جماعت رہ جائے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو رہا ہے اور پھر اس میں نیکیاں بڑھائی جا رہی ہیں. تو آپ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس جماعت سے نماز پڑھنے پر آپ کو کتنی مرتبہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. عام ایام میں تو 25 مرتبہ یعنی اگر یا 27 دفعہ تنہا نماز پڑھنے والے اور جماعت سے نماز پڑھنے والے کا فرق احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے کی نماز تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز سے 25 درجے، بعض روایت میں 27 درجے بڑھ کر ہے. پھر ماہ رمضان میں جب جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو اور خوب اس میں برکتیں حاصل ہوں گی. تو اگر کوئی اتنا مصروف ہے کہ اپنے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تراویح ادا کریں، اس کے بعد فجر کی نماز با جماعت آپ ادا کریں. اور اس دوران جو رات کا بقیہ حصہ ہے، ہر آدمی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نوعیت کی عبادت کرے، ایسا نماز پڑھنی ہے یا تلاوت یہ قرآن بعض کا لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے نا، صلاۃ و تسبیح ہو گئی 12 بجے مسجد میں ادا ہو گئی، 12:30 ادا ہو گئی، اب میں تو فارغ 3 بجے ہو رہا ہوں. یہ اور ہو جاتے ہیں کیونکہ سحری 3 بجے کا 2 گھنٹے بچائیں گے کہ سحری بھی کرنی ہے، گھر پہنچنا ہے، یہ سب چیزیں. تو ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا غروب آفتاب سے شروع ہے اور صبح سحری کے وقت سے، یعنی جو ختم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے عشاء کے بعد بیزی ہونا ہے تو آپ مغرب کے بعد اپنے کچھ معمولات کر سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد تلاوت کر لیں، کچھ آپ نوافل پڑھ لیں. ممانعت تو نہیں ہے اس وقت آپ نوافل پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھ لیں. اچھا اسی طرح آپ اگر سو گئے اور سحری میں اٹھیں تو آج تہجد کی رکعت پڑھ لیں، آپ 2 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لیں، یا نوافل پڑھنا چاہے تو مزید آپ کچھ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ اپنی قضاء عمری کر سکتے ہیں پیچھے کی کوئی رہتی. تو عبادت کا ذہن بنے گا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ مبارک دعا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی کہ حضور اگر میں شب قدر پا لوں تو میں کیا پڑھوں اس میں، تو آپ نے جو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ، مبارک کلمات ہیں. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اور تو کریم معاف کرنے والا ہے. اے اللہ میری خطائیں معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، میری خطائیں معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما. تو یہ ہم کرتے رہیں گے. یہ ہستیاں الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ کے ہماری رہنمائی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے کتنا کچھ ہمیں دے کر گئے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ کلمات بھی اپنی زبان پہ رکھیں اور اس کی برکتیں بھی پائیں. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر روزے میں منہ سے خون آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بعض لوگوں کو مسوڑوں سے خون آنے کا مرض ویسے ہی ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں بھی اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ کثرت سے ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں منہ سے داڑھوں سے اگر کوئی بلڈ نکل جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی جو بھی خون نکلا ہے وہ سارا خون آپ اچھی طرح اس کو باہر نکال دیں، اچھی طرح سے کلی کر لیں، جو بھی خون کا اثر ہے وہ سب ختم کر دیں اور حلق سے نیچے خون نہ اترے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون دانتوں سے نکلنے کی صورت میں ہمارا روزہ ٹوٹ گیا. تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ وضو ٹوٹ سکتا ہے کہ اگر خون بہنے کی مقدار میں اگر داڑھوں سے دانتوں سے نکلا اور اس کی وجہ سے جو تھوک ہے وہ لال ہو گیا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. تو وضو ٹوٹنے میں اور روزہ ٹوٹنے میں فرق ہے کہ خون بہتا خون جسم سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ روزہ حلق سے اگر خون نیچے اترے گا تو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک، یعنی تھوک دیا یہ کچھ کر دے تو اب اس میں ان میں فرق اچھی ہے. طرح کلی کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کلی کر کے سب کچھ بلڈ جو بھی ہے وہ سب کچھ اس کے اثرات ختم کریں
اور اب منہ کو بالکل دوبارہ فریش کر دیا. اب لعاب اگر حلق سے نیچے اترتا ہے اور اس میں خون کی آمیزش نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. مزید. میرا نام عبد الحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی عبد الحبیب ہیں یہ، کیا کہتے ہیں آشا؟ کان میں دوا ڈالنے کے حوالے سے علماء اہل سنت کی دو رائے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کان میں اگر دوا ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ دارالافتاء اہل سنت کی اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے، ڈیمیج ہے، کہ اگر کان میں ڈراپ ڈالیں گے تو وہ اس پھٹے ہوئے پردے کے پھٹے ہونے کی وجہ سے وہ دوا حلق تک پہنچے گی تو روزہ ٹوٹے گا. اور اگر کان کا پردہ سلامت ہے جیسے نارمل کنڈیشن میں، تو اب اگر کان میں دوا ڈراپس ڈالے جائیں گے تو وہ دوا حلق تک کوئی منفذ نہ ہونے کی وجہ سے حلق تک نہیں پہنچے گی اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ حلق تک دوا پہنچی بھی تو وہ پھر منفذ کے بجائے مسام کے ذریعے سے پہنچے گی، اور مسام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز حلق تک پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بہرحال احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر کسی کو کان میں ڈراپ ڈالنے کا ڈاکٹر کی طرف سے آیا ہے تو وہ ان ڈراپس ڈالنے کے حوالے سے ڈاکٹر سے معلوم کر لے کہ روزہ افطار ہو جائے اس وقت ڈالیں اور رات میں کچھ اوقات ڈال لیں تو کیا ہمارا وہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. ممکن ہے ڈاکٹر حضرات آپ کو دن میں کتنی مرتبہ ڈالنا ہے کی سجیشن کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو ہو سکتا ہے وہ رعایت دیں کہ آپ دن میں نہ بھی ڈالیں، رات میں ہی ڈال لیں تو بھی کافی ہے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ دونوں قسم کے آراء کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے. یعنی دونوں قسم طرف جو مفتین کرام کے فتاوی ہیں تو ہمیں احتیاطی وہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے مطابق کسی کے نزدیک بھی نہ ٹوٹے. ہاں، کسی کے نزدیک نہ ٹوٹے نا، تو ہم اس کو اختیار کریں تو اس میں بہتری. مزید سوال. جو مہمان آتے ہیں اور جو چھوٹے بچوں کو پیسے دیتے ہیں تو کیا یہ پیسے ان کی مائیں استعمال کر سکتی ہیں؟ جی یہ بہت زیادہ پوچھا جائے گا، ابھی آگے عید بھی آ رہی ہے تو یہ سب سے زیادہ یہی مسئلہ لوگوں نے پوچھنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں دیکھیں، دینے والے نے اگر بچوں کو عیدی دی ہے، اور عیدی دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اس نے مالک بنا دیا ہے، تو اب بچے اس کے مالک ہیں. اب والدہ ان پیسوں کو لے کر اپنے استعمال میں نہیں لائیں گی، وہ بچوں کی رقمیں ہیں، بچوں کے پیسے ہیں. ماں ان پیسوں کو اپنے پاس بحفاظت رکھیں. بچوں کو وقتاً فوقتاً پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ والدین بچوں کو چیز دلاتے ہی ہیں. تو بچوں کو جو ان کی جمع شدہ رقم ہے، عیدی میں آئی ہے، ویسے کسی نے گفٹ دی ہے، تو وہی رقم آپ بچوں کو وقتاً فوقتاً دیتے رہیں. 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جیسا بچہ اس حساب سے اس کو پیسے دیتے رہیں تاکہ اس کے پیسے اسی پر خرچ ہوں. یعنی والدین بچوں کی رقموں کی حفاظت تو کریں، یہ رقم بچوں کے والدین کے پاس امانت ہے جو بچوں پر ہی صرف کی جائے. ان کی ضروریات میں جب جب بچے طلب کرتے رہیں ان کو دیتے رہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو ملنے والی عیدی وہ والدہ وہ اپنے پاس جمع کر لیں کہ بھائی یہ ہماری ہے، ہم بھی ان کے بچوں کو عیدی دیتے ہیں. تو دیکھیں، آپ کا اصول اور ضابطہ، خاندانی رسم و رواج وہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اگر کسی کے بچوں کو عیدی دیتے ہیں تو دوسرا بھی ہمارے بچوں کو دیتا ہے. کبھی وہ پہل کر لیتے ہیں، کبھی ہم پہل کر لیتے ہیں. تو یہ بڑوں کا اپنا ایک رسم و رواج ہے تحفے تحائف کا. عیدی کے دنوں میں، عید کے دنوں میں بالکل عیدی تقسیم کرنے کا بچوں کے اوپر لازم رسم نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارے عرف عام میں، یہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں، بڑے سارے روزگار ہوتے ہیں، تو عام طور پہ وہ اپنے اوپر یہ عید کے دنوں میں اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اخلاقی فریضہ، کہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یا بہن اور ان کو بھی امید ہوتی ہے نا بچوں کو بھی کہ یہ بڑے ہمیں دیں گے. تو یہ ایک پیار محبت بھری ایک رسم ہے، بلا شبہ جائز ہے. صحیح. لیکن بچوں کو جو ملنے والی عیدی کی رقم ہے اس کے مالک بچے ہیں. تو اب ان بچوں کی ملنے والی عیدی کو والدین اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، بچوں پر ہی صرف کریں. آپ کو دوسرے بچوں کو دینا ہے، دوسرے فیملی کے بچوں کو دینا ہے، یہ آپ کا اور ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ کے بچوں کی رقم آپ وہاں یوں نہیں دے سکتے، نہیں گھما سکتے. اور بچوں کو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے بچوں کو عیدی دی تھی تو انہوں نے تمہیں دی، یا ہم بھی تو دوسرے کے بچوں کو دیتے ہیں تو بس تمہاری رقموں سے ہی دیں گے، تو یہ رسم غلط ہے.
یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک- بچوں کی دل آزاری ہے، ہاں، بالکل اس بچوں کے طرح حساب کتاب ہوتے ہیں۔ اچھا جمیل صاحب، بات تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اماؤنٹ زیادہ دے دیتے ہیں۔ اب ان کے ہاں جو ہمارے دیگر فتاوی جات بھی اس پہ ہیں کہ جس میں بظاہر یہ بچے کو دینا مقصود ہی نہیں، یہ اس کے والد کو یا اس کی والدہ کو دینا مقصود ہے۔ اب ننیال کی طرف سے بڑی اماؤنٹ دی گئی اور اسی طرح ددیال کی طرف سے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اب اگر دینے والے کی نیت اور قرینے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچے کے اگرچہ ہاتھ پہ رکھ رہا ہے 5,000 کا نوٹ، جی ہاں، لیکن مقصد بچے کو نہیں، بچے کے والد کو دینا مقصود ہے۔ اسی طرح بچے کے ہاتھ پہ پیسہ ماموں رکھ رہے ہیں، لیکن بچے کو یہ 5,000 یا 10,000 روپے دینا بچے کو دینے کے بجائے اپنی بہن کو دینے کی نیت ہے، لیکن بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک 5,000 روپے کے نوٹ آئے۔ اگر دینے والے کی نیت بچے کے بجائے اس کے والد یا اس کی والدہ کو دینے کی ہے، یعنی وہی مالک ہوں اور وہ بچوں کے اور جو بھی تقریبات کے ہیں، تقریب کا اہتمام کیا، اس میں جو کچھ ان کے اوپر ایک اخراجات کا بوجھ آیا، تو ہماری طرف سے یہ اس ایک طرح کی تقریب میں ہماری طرف سے گفٹ بھی ہو جائے گا اور ان کے لیے اخراجات جو بھی ہوئے اس میں صرف کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ تو اگر یہ نیت تھی تو پھر بچہ مالک نہیں بنا، لیکن اگر باقاعدہ بچہ سمجھدار ہے، وہ سمجھدار بچہ وہ 5,000 لینے والی پوزیشن میں بھی ہے، یعنی ماموں یا چچا وہ اتنے مالدار ہیں کہ وہ بچے کو 5,000 دے رہے ہیں، بچے کو ہی پتہ ہے کہ 5,000 کا مطلب 5,000 ہے اور یہ مجھے ہی دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بچہ مالک ہوگا۔ جی، اب والدین کو بلا ضرورت بچوں کی اس طرح کے جو اموال ہیں وہ صرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بچوں کی جمع شدہ رقم والد کے اپنے اخراجات کچھ کم پڑ گئے اور ان کے اوپر گھریلو خرچے کا جو بوجھ ایک باپ پہ ہوتا ہے، اب اگر بچوں کی جمع شدہ رقم موجود ہے تو والد صاحب بطور قرضہ یعنی 5,000 کی ضرورت پڑ رہی ہے، بچوں کے جمع شدہ رقم 10-15,000 ہے، تو 5,000 روپے بطور قرضہ والد صاحب لے لیں، اور جب ان کے پاس گنجائش ہو تو بچے کے اماؤنٹ کو دوبارہ سے 5,000 اس میں جمع کرا دیں، یعنی اس کی تو گنجائش ہوگی۔ یہ نہیں کہ بچے کا خرچہ پتہ چلا گھر کے گیس بجلی کے بل میں ہی بچے کے سارے عیدی کی رقم چلی گئی، تو بچوں کی رقمیں اس طرح صرف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، مزید میرا سوال یہ ہے کہ جو عصر کی اور عشاء کی سنت غیر موقعہ ہوتی ہیں شروع کی، وہ ان کی جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، عصر اور عشاء کی عصر کی نماز میں یہ حکم ایک خاص ہے عصر کی نماز کا کہ اس سے پہلے آپ جو نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے فرض ادا جب کر لیے تو اب اس کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو سنتیں عصر سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، نوافل کے حکم میں ہیں، تو اگر کسی نے عصر کے فرضوں سے پہلے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر عصر کے فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ پایا، ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب عصر کے ان سنت قبلیہ کو عصر کے فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، ان سنتوں کی بعد میں قضا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کا جو معاملہ ہے تو وہاں اور اس میں عصر میں فرق ہے۔ اگر سنت قبلیہ عشاء کی نماز سے پہلے کی سنت قبلیہ رہ گئیں اور جماعت میں شامل ہو گئے تو ان سنت قبلیہ کو بعد میں فرضوں کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے دو سنتیں جو فرضوں کے بعد ہوتی ہے عشاء کے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ 4 سنت قبلیہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد سنت قبلیہ جو چھٹ گئی تھی وہ نہیں پڑھ سکتے۔ جمیل صاحب، ان دنوں میں ختم قرآن کے لیے بھی لوگ چندہ کر رہے ہوتے ہیں، ختم قرآن کے لیے، اور ٹھیک ہے ایک اچھا مقصد ہے، اچھی نیت سے کرتے ہیں لوگ بھی، ماشاءاللہ اس میں تعاون بھی کرتے ہیں، تو کرنا بھی چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جبکہ اس میں کوئی ناجائز چیزیں یا لوگوں کو تکلیف دہ معاملات وہ نہ کر رہے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر لاؤڈ سپیکر میں مسلسل اعلانات، جس سے اہل محلہ بھی تکلیف میں۔ اچھا، پیسے اتنے ہی آنے ہوتے ہیں جو نارمل جس طرح ہیں، تو یہ بھی ایک عجب معاملہ ناظرین کرام ہمارے ہاں یہ چل پڑا ہے، اور لوگ وہ بچوں کے ذمے مائک لگا دیتے ہیں۔ اچھا، ہر علاقے میں نہیں ہے لیکن کئی علاقوں میں بات کریں تو پنجاب میں تو اس طرف بھی بہت ہے، کراچی کے بات کریں تو یہاں پہ بھی لانڈی ہے، کورنگی ہے،
شاہ فیصل کالونی ہے، ملیر ایریاز، ان کے اندر آپ کا نیو کراچی کا کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ آوازیں تو آتی ہوں گی نا، سنائی تو دیتی ہیں۔ اچھا شہر میں بھی 5-10 مساجد ہیں تو 2-3 مسجدوں میں آوازیں شروع رہتی ہیں اور یہ مسلسل اس طرح، تو اچھا اس میں کوئی 20 روپے کو 50 روپے، تو پتہ نہیں اس سے زیادہ بجلی جلا دیتے ہوں گے بجلی خرچ کر دیتے ہوں گے۔ تو ان چیزوں میں یہ ضرور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ باقی یہ نہیں کہ وہ کام بند کر دیں تو ہم کہیں کہ حفاظ کرام کی خدمت کیا کریں، یہ وہ بھی بند کر دیں، نہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو بھی شرعی تقاضے اس کے مطابق آپ ان کے کریں، اور ظاہر گفٹ دینا ان کو، یا سوٹ پیس دیتے ہیں لوگ، اور بھی کئی چیز دیتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، آپ دیجئے ان کو، لیکن اس انداز سے دیں کہ جس میں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں وہ بیچاروں کو ایسا نہ ظاہر کر دیا جائے کہ یہ کھڑا ہے اور اس کو ہم نے دینا ہے کچھ، اور اس انداز سے عزت کے ساتھ دیں، جو بھی دیں عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ میں تو کہوں گا کہ جو مسجد کی انتظامیہ کے اراکین ہیں، اگر آپ اپنے محلے میں ہی کوئی 8-10 ایسے افراد اور ان سے انفرادی ملاقات کر لیں تو میرا خیال آپ کا جتنا خرچہ پورا ہو سکتا ہے، یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انداز سے بھی اپنا یہ خرچہ پورا کر لیں گے، اور ان کا بھی ذہن بنا دیں، اور ان کے بھی پیسوں کا نصیب ہے ختم قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک محفل میں آپ کی یہ رقم اور آپ کا یہ چندہ یہ لگ رہا ہے، تو اس طرح کریں گے تو بہت اچھا بھی ہو جائے گا، اور اچھے انداز سے آپ کا یہ فنڈ وغیرہ بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ اور یہ صرف ختم قرآن نہیں، عام بھی جمعرات میں کئی جگہوں پہ جمعے کے دن بل زیادہ آگے تو شروع ہو جاتے ہیں، دیگر اب یہ سمجھتے ہیں جو اعلان کرنے والا نا، وہ ہم نے کوئی لے لیا بندہ، اس کو بٹھا دیا، یا بچے بٹھا دیے، وہ نعتیں پڑھتے رہیں گے یا کچھ اور ہے، لیکن اس سے محلے والوں کو کوفت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، عزت کے ساتھ ہمارے یہ کام ہونے چاہیے، اور جن کی خدمت بھی کریں، امام صاحبان، مؤذن صاحبان، خادمین، حفاظ، تو ان کے ساتھ بھی عزت والا برتاؤ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔